قیس کے مکان کے سامنے سینکڑوں آدمی کھڑے تھے۔ بہت سی عورتیں دف لیے کھڑی تھیں۔ ان عورتوں اور مردوں میں ہر طبقے کے لوگ تھے۔ جس وقت جمیلہ کو انہوں نے دیکھا، فوراً حبل کی جے، لات کی جے کے نعرے بلند کرنے لگے۔ عورتوں نے دف بجا بجا کر گیت گانا شروع کیے۔ ان گیتوں میں بتوں کی تعریف تھی، عرب اور عرب کے قبیلوں کی تعریف تھی۔ اب اس مجمع نے جلوس کا روپ لے لیا۔ سب سے آگے ابرش ایک ہاتھ میں کھوپڑی اور ایک ہاتھ میں ہڈی لیے، ہڈیوں کی مالا پہنے، سینہ اور کندھے پر بال بکھیرے ہوئے جا رہا تھا۔ اس کے پیچھے کاہنوں اور عراف کی ایک جماعت تھی۔ یہ سبھی لمبے اونی جبے پہنے ہوئے تھے جو اتنے لمبے تھے کہ زمین پر گھسٹ رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں بھی انسانی ہڈیاں تھیں۔ ان کے پیچھے پجاریوں کا گروہ تھا جو گھڑیال، شنکھ اور تالیاں بجا رہے تھے۔ پجاریوں کے پیچھے عورتیں تھیں۔ سبھی تڑک بھڑک کپڑے پہنے ہوئے تھیں۔ اکثر نوجوان عورتیں دف بجا بجا کر گا رہی تھیں۔ انہی عورتوں کے گھیرے میں معصوم جمیلہ تھی جسے کچھ نہیں معلوم کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ عورتوں کے پیچھے کچھ بااثر دولت مند اعرابی تھے۔ یہ سب لوگ بالکل خاموش تھے۔ قیس بن عاصم بھی ان کے ساتھ تھا۔ ان کے پیچھے عام لوگ تھے جو تھوڑی تھوڑی دیر سے بتوں کا نام لے لے کر ان کی جے پکارتے تھے۔ اس طرح یہ جلوس چاہے زمزم کے سامنے پہنچا۔ زمزم کے دونوں طرف نائلہ اصاف دو بت تھے۔ تمام مجمع ان بتوں کے سامنے پہنچا۔ تمام مجمع ان بتوں کے سامنے سجدے میں گر پڑا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب انہوں نے سر اٹھایا تو سب کے ساتھ ماتھے دھول میں سنے تھے۔ اب یہ لوگ شہر سے باہر کی اور چلے، اسی ترتیب سے یہاں تک آئے بھی تھے۔ یہاں آ کر مجمع بہت کچھ بڑھ گیا تھا۔ اب اس مجمع میں بہت سے ایسے لوگ شامل ہو گئے تھے جن کی گودوں میں دودھ پیتی بچیاں تھیں۔ بت پرستوں کا ایک گروہ مکہ سے نکل کر باہر ایک کھلے میدان میں پہنچا۔ یہ تمام ریگستان تھا۔ سفید سفید ریت چمک رہی تھی۔ ابھی یہ لوگ مکہ سے تھوڑی دور چلے تھے کہ سامنے سے ایک 40 سالہ خوبصورت شخص آتے ہوئے نظر آئے۔ یہ عرب بہت ہی خوبصورت تھے۔ چہرے سے رعب اور جلال ظاہر تھا کہ کھلی آنکھ سے نہ دیکھا جاتا تھا۔ جب وہ اس مجمع کے قریب آئے تو ابرش نے انہیں دیکھا مگر چہرے پر چھائے رعب کی وجہ سے نہ دیکھ سکا اور نظریں جھک گئیں۔ وہ عرب بڑھتے گئے۔ جب وہ ابو طالب کے قریب پہنچے تو ابو طالب نے محبت بھری نظروں سے دیکھ کر کہا، آنکھوں کی ٹھنڈک، تم اس دھوپ میں ایسی گرمی کے وقت کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ شخص رک گئے۔ انہوں نے جواب دیا، اے چچا، میں حرا کی غفا سے آ رہا ہوں۔ ابو طالب نے کہا، پیارے محمد، چچا کی جان، تم نے کیوں اپنی جان پر اتنی مشقت ڈال رکھی ہے؟ کیا تمہیں اپنی صحت کا بھی خیال نہیں؟ جاؤ کسی سایہ دار جگہ میں جا کر آرام کرو۔ یہ شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ وہ اپنے چچا ابو طالب کو سلام کر کے چلے گئے۔ انہوں نے نہ مجمع کی طرف دیکھا نہ یہ معلوم کیا کہ یہ مجمع کہاں اور کیوں کرنے جا رہا ہے۔ جب آپ دور نکل گئے تو ابرش نے کہا، کتنا شاندار، خوبصورت اور شریف انسان ہے۔ حبل کی قسم، میں نے پہلے کبھی ایسا انسان نہیں دیکھا۔ لیکن اس کی طرف سے خاندانوں کے ذلیل ہونے کا ڈر ہے۔ ایک بوڑھا آدمی ابرش کے پیچھے تھا۔ اس کا نام ورقہ بن نوفل تھا۔ ورقہ عربی بھاشا کے ماہر تھے، توریت اور انجیل کا پورا علم رکھتے تھے۔ انہوں نے کہا، ابرش، اندیشہ نہ کرو۔ اگر ہمارے خداؤں میں یہ طاقت ہے کہ وہ اپنی رسوائی پر رسوا کرنے والوں کو سزا دے سکیں تو وہ خود سزا دیں گے۔ ہم کیوں فکر کریں؟ ابرش نے کہا، تم سچ کہتے ہو ورقہ، مگر مجھے ڈر ہے کہ شاید وہ سزا نہ دے سکیں۔ ورقہ نے کسی قدر جوش میں آ کر کہا، اگر وہ سزا نہیں دے سکتے تو پھر خدا کیسے؟